السلام علیکم ناظرین۔ 70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب، بغیر میزان، بغیر سوال جواب اور بغیر پل صراط پر رکے سیدھے جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے؟ نہ کوئی سوال، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی رکاوٹ، صرف اللہ کی خاص رحمت اور براہ راست جنت کا پروانہ۔ سوال یہ ہے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ ایسا کیا کرتے تھے وہ دنیا میں؟ کیا ان کی عبادتیں خاص تھیں؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی نایاب وصف تھا؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور وہ جنت کا کون سا دروازہ ہوگا جو صرف انہی کے لیے کھولا جائے گا؟ ایک ایسا دروازہ جو عام جنتیوں کے لیے بھی خاص ہے، لیکن ان 70,000 کے لیے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ آئیے آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے ان خوش نصیبوں کی صفات، جن کے لیے پل صراط بھی معاف، میزان بھی معاف، جنت سیدھی ان کے استقبال کو تیار ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص حساب کے لیے خوف میں کانپ رہا ہوگا، جب پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جب فرشتے جنہیں کسی حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ نہ رکیں گے، نہ تولے جائیں گے، نہ کسی سوال کا سامنا کریں گے، وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص کر کے چنا ہو۔ آخر وہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کا راز کیا ہے؟ ان کی زندگی کا وہ کون سا حاصل تھا جس نے انہیں دنیا میں عام انسانوں سے ممتاز کر دیا؟ کیا وہ توکل کرنے والے تھے؟ کیا ان کے دل خوف سے خالی تھے؟ یا ان کی عبادت کچھ ایسی تھی جو باقیوں سے مختلف تھی؟ آج ہم ان 70,000 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر حساب کے جنت میں جانے کی بشارت دی، اور یہ بھی جانیں گے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن خاموش، بھیانک اور ہر طرف خوف کا عالم، انسانوں کا ہجوم میدان محشر میں کھڑا ہے، ہر آنکھ سہمی ہوئی، ہر دل دھڑک رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کے تمام بادشاہ، فقیر، ظالم اور مظلوم، عالم اور جاہل سب برابر صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی رتبہ، کوئی توکل، کوئی تعلق، کوئی دولت کسی کے کام نہ آئے گی۔ ہر شخص صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ تنہا کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا جسے سن کر دل دہل جائے گا، جسم کانپنے لگے۔ پل صراط اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پکا ہی فیصلہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی ہوں گے، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کیسا بھی ہو، پل صراط پر سے گزرنا ضروری ہے۔ صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقویٰ اختیار کیا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور اس کی حدود پر خاص رہتے تھے۔ باقیوں کے لیے یہ پل ایک ابدی انجام کا دروازہ ہوگا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یعنی اس پر سے جو گزرے گا، جو بھی انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہوگا، پل کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی جو بھڑک رہی ہوگی، اور پل کے کناروں پر خاردار کانٹے اور گرفت کرنے والے آنکڑے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک پل جو اتنا باریک ہو کہ اس پر قدم رکھنے کا خیال ہی ہولناک ہو، اور اتنا تیز کہ اگر انسان کا پاؤں ذرا بھی لڑکھڑائے تو پل نہیں ایک تلوار بن جائے، کاٹ کر جہنم میں گرا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پل صراط پر سے گزارا جائے گا۔ کچھ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھوڑوں کی تیزی سے، کچھ پیدل، کچھ رینگتے ہوئے، اور کچھ گھسیٹ کر، اور کچھ لوگ کانٹوں میں پھنس کر جائیں گے، پھر جہنم میں جا گریں گے۔ یہ حدیث دل دہلا دینے والی ہے۔ سوچئے، قیامت کے دن ہر انسان کی رفتار اس کے دنیا کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جنہوں نے زندگی تقویٰ اور ایمان کے ساتھ گزاری ہوگی، وہ روشنی کی رفتار سے گزر جائیں گے، لیکن جن کے اعمال کمزور ہوں گے، ان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، نیچے دہتے ہوئے آگ جس سے شعلے اٹھ رہے ہیں، سناٹا ہے یا صرف فرشتوں کی گرجدار صدائیں؟ اندھیرے کا راز ہے، اور ہر طرف لوگوں کے
کراہنے یا چیخنے اور مدد کی پکار کی آوازیں۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے جنہیں فرشتے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہیں فرشتے پیچھے سے دھکا دے کر گرا رہے ہوں گے۔ حدیث کے مطابق جب لوگ صراط پر گزر رہے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل کے کنارے کھڑے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے، یا رب سلامتی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے ماننے والے اس خطرناک پل پر سے گزر رہے ہیں۔ کچھ کامیابی سے گزر جائیں گے، کچھ درمیان میں پھنس جائیں گے، اور کچھ دوزخ میں جا گریں گے۔ اس دن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام کسی کو نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہ پل جو نیک لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، گنہگاروں کے لیے سزا کا عذاب بن جائے گا۔ وہ پھسلیں گے، زخمی ہوں گے، اور انجام جہنم ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل پر کانٹوں میں پھنس کر نیچے گر جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ کو فرشتے پھر سے کھینچ کر نکال دیں گے شفاعت کے ذریعے۔ کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل سے نکالا جائے گا، لیکن وہ منظر کس قدر خوفناک ہوگا، جہاں انسانوں کی قسمت کا، ان کے اعمال کا اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک تیز دھار لائن پر فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ پل صراط کے کنارے کھڑے فرشتے ایک ایک انسان کا نام پکارتے جائیں گے۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ، کچھ کے ہاتھ میں نور ہوگا جو ان کے راستے کو روشن کرے گا۔ کچھ اندھیرے میں بھٹکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز سے غافل تھے، ظلم کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب میدان محشر کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور جنت و دوزخ سامنے ہوگی، تب پل صراط کو قائم کیا جائے گا جو پورا میدان محشر سے جنت کے درمیان تنا ہوگا، لیکن اس کے نیچے دوزخ کی آگ لگی ہوگی۔ گویا انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی رحمت سے اور اپنے نیک اعمال کی روشنی سے پل پر توازن برقرار کر رکھ سکے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پل پر امانت رشتہ داریاں کھڑی ہوں گی، یعنی جو شخص دنیا میں خیانت کرتا تھا، جو اپنے رشتہ داروں کے قطع تعلق کرتا تھا، انہیں یہ چیزیں پل پر روک دیں گی۔ جیسے وہ قدم رکھے گا، یہ چیزیں اس کا دامن پکڑ لیں گی اور اسے نیچے گرا دیں گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایسی خوشخبری دی جو ایمان والوں کے دل کو روشنی، یقین اور امید سے بھر دینے والی ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور اس کا سبب جاننے کی خواہش کی۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی 4 نمایاں صفات ہوں گی۔ وہ 4 حیران کن باتیں، یعنی داغ لگا کر علاج، وہ کا نیا کراواتے، یعنی داغ لگا کر علاج کروانا، جس میں گرم لوہے سے جسم پر داغ لگا کر بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی تکلیف دے رہا تھا بلکہ انسان کو دوسروں پر نربھر کر رہنے کا عادی بھی بنا دیتا تھا۔ اگرچہ شریعت نے اسے حرام قرار نہیں دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کو سب سے اعلیٰ مقام کا مستحق قرار دیا جو ایسے علاج سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ محض علاج سے پرہیز نہیں بلکہ روحانی خودداری اور توکل اللہ کی انتہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کو محض جسمانی مسئلہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان تصور کرتے ہیں۔ ان کے دل میں پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی دوا، بغیر کسی کائی، بغیر کسی طبیب شفا دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا بھر کے ماہر ڈاکٹر بھی علاج کریں گے، بیزار رہیں گے۔ یہ باطنی طاقت ہے جو ان افراد کو عام انسانوں سے مجتنب کرتی ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی روحانی دنیا بھی بڑی مضبوط، پرسکون اور اللہ پر یقین اور اعتماد بھری ہوتی ہے۔
ایمان کی پختگی ان کو ان خاص بندوں میں شامل کرتی ہے جن کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی باز پرس، صرف خوشخبری، استقبال اور بلا تاخیر جنت کا دروازہ، جس میں سے وہ آرام سے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے سب میں آنا چاہتے ہیں تو آج سے اللہ کو ہی اپنا شافی مانیں اور دنیا کے ہر سہارے سے پہلے اور بڑھ کر رب پر توکل کرنا سیکھیں۔ نمبر 2، لا یستکبرون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، یعنی دم وغیرہ نہیں کرواتے۔ وہ یہ عظیم بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ وہ نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، نہ کسی سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی ظاہری روحانی سہارے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگرچہ دم کرنا، قرآن کی آیات پڑھ کر پھونک مارنا اور رقیہ سریہ جیسے اعمال سنت نبی سے ثابت ہیں اور جائز ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے بلند روحانی مقام کی وجہ سے اسے بھی ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کسی سے یہ کہنا کہ میرے لیے دم کر دو، یہ بھی توکل میں کمی اور اللہ پر مکمل اعتماد میں منافی ہے۔ یہ لوگ صرف دوا روحانی علاج سے نہیں بلکہ ہر قسم کے غیر اللہ پر انحصار سے دل کو آزاد رکھتے ہیں۔ وہ یہ سب بندے ہیں جو روحانی طور پر مکمل خود مختار ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی خلا نہیں ہوتی جسے تعویذ، دم یا جھاڑ پھونک سے پر کیا جائے۔ ان کا دل پہلے ہی رب کے قرب سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کا ایمان، ان کی امید، ان کی حفاظت اور ان کی شفا سب کچھ اللہ کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جائز ہونا اور بہتر ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ دم کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پر ایسا کامل توکل رکھنا کہ بندہ خود ہی قرآن پڑھ کر اپنے لیے دعا کرے اور دوسروں سے تقوی توقع نہ رکھے، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین سر ہے۔ نمبر 3، ولا یون، وہ بدسگنی نہیں لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں بدسگنی کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنے روزمرہ فیصلے کسی پرندے کی پرواز، کسی خواب یا کسی معمولی منظر کی بنیاد پر کرتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جائے تو نیک فال، اور اگر بائیں طرف اڑ جائے تو برا ثبوت۔ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر منحوس کر دیتے۔ کسی بیماری یا کمزور کو دیکھ لیا تو فوراً واپس لوٹ جاتے، کیونکہ بدسگنی لگ گئی۔ مگر وہ 70,000 خوش نصیب جنہیں بغیر حساب کتاب جنت کی عطا کی جائے گی، وہ ایسے تمام تماوات اور افسانی نظریات سے مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کسی خارجی اشارے یا خیالی نبوت پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تدبیر اور مشیت پر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر خالق نہ چاہے تو کوئی کالی بلی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی دن برا نہیں ہو سکتا، کوئی نصوحت دل پر سوار نہیں ہو سکتی، اور کوئی نظر اس کے نصیب کو نہیں بدل سکتی۔ یہ لوگ عقیدے میں اتنے صاف اور سچے اور توکل والے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی ایسے الفاظ نہیں نکالتے جو اللہ کی قدرت پر شک کیا جائے۔ جسے قسمت خراب ہے، نظر لگ گئی ہے، کالے کپڑے پہن لیے، نوست آ گئی، آج منگل ہے، کام مت کرو، ان سب باتوں کو وہ جاہلانہ اور شرک آج سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی توحید اور تقدیر پر ایمان کو مجروح کرتے ہیں۔ ایمان کے یہ پاکیزہ لوگ جانتے ہیں کہ نہ دن برے ہوتے ہیں، نہ مہینے، نہ جانور، نہ رنگ، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر سے آزاد ہوتے ہیں ہر طرح کی فکری غلامی، تمام پرستی سے ہی وہ لوگ ہیں جو توکل اور توحید کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان ان چٹان کی مانند ہوتا ہے جس پر نہ کوئی وہم اثر کرتا ہے، نہ کوئی جاہلانہ رسم، نہ کوئی معاشرتی دباؤ۔ اگر آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے بدسگنی کے ہر نقش کو مٹا ڈالیں اور رب پر ایسا یقین قائم کریں کہ نہ کسی دن سے لجے، نہ کسی نظر سے کانپے، نہ کسی خبر سے ڈرے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 4، رب توکلون، وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ چوتھا اور آخری صفت وہ بنیاد ہے جس پر تمام باقی دین کی صفات قائم ہوتی ہیں۔ یہ کامل یقین ہے ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ روح کو لرزہ دینے والی بشارت سنائی گئی، جب آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے،
یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں امید کی شمع بن کر روشن ہو گئی۔ جب آپ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات بتائی تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ یہ جملہ فقط بشارت نہ تھا بلکہ حضرت عکاشہ کے روحانی مقام، ان کی حاضر دماغی اور ایمان کی شدت کا اعلان تھا۔ یہاں رک کر دل لرز جاتا ہے، کیا محض چند لمحوں کی تاخیر ایک عظیم مرتبے سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے؟ محترم بزرگوں دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور قرآن حدیث کی جانکاری آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور لائک ضرور کریں گے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور قرآن حدیث کی جانکاری آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔